بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن سننا پوڈ کاسٹ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء مرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ ایک محرم ایک بڑی عظیم شخصیت کی وفات کے اوپر بات کریں گے۔ میرے ساتھ یہاں مونس بن اسلم صاحب موجود ہیں، تو جی مونس صاحب اللہ کا نام لے کر کے شروع کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء مرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ دیکھیے، ایک محرم وہ تاریخ ہے جس میں ایک عظیم ترین شخصی کا وفات ہوئی۔ وہ شخص وہ تھے کہ جب ان کی وفات ہوئی تو یہود و نصارہ بھی رویا۔ اللہ اکبر۔ وہ شخص وہ تھے کہ اگر ایک یوروپین اسکالر نے بھی کہی تھی یہ بات کہ اگر اس جیسا ایک اور ہوتا تو اسلام پوری دنیا میں قائم ہو چکا ہوتا۔ سبحان اللہ۔ وہ شخص وہ تھے جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے دعا کی کہ اے اللہ مجھے ان دو میں سے ایک دے دے، یا تو عمر ابن ہشام یا عمر ابن خطاب، ان دونوں میں سے کوئی ایک دے دے مجھے اسلام کے لیے۔ یہ ہم ان شخص کی بات کر رہے ہیں جنہوں نے 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت کری اور عدل کر کے دکھایا کہ حکومت یا خلافت کیسے ہوتی ہے۔ حکومت اور خلافت میں کیا فرق ہوتا ہے؟ دیکھیے، حکومت وہ چیز ہے جو آج کے دور میں ہو رہی ہے، اس میں ڈکٹیٹرشپ بھی شامل ہو جاتی ہے، اس میں ملوکیت بھی شامل ہو جاتی ہے، اس میں اپنی من مرضی بھی شامل ہو جاتی ہے۔ خلافت وہ چیز ہے جس میں صرف اللہ کا قانون چلتا ہے۔ خلافت وہ چیز ہے کہ عدل وہ ہے کہ اگر کوئی شخص خلیفہ بنا ہوا ہے، اور حضرت عمر کو لے لیتے ہیں مثال کے طور پہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر ابن خطاب یہ فرماتے تھے کہ اگر دریائے فراق کے کنارے کتا بھی پیاسا مر گیا تو پوچھ تو عمر کی ہوگی۔ یہ خلافت ہے، یہ خلافت ہے۔ خلافت وہ ہے، چھوٹے سے گھر کی مثال لیتے ہیں کہ اگر کسی شخص کو اپنے گھر میں خلافتی قائم کرنی ہے تو اگر وہ شخص 2 شادیاں بھی کرتا ہے تو اسے وہاں بھی عدل کرنا پڑتا ہے۔ یہ گھر کی خلافت ہوتی ہے۔ ایک عمر ابن خطاب نے خلافت کری 22 لاکھ مربع میل پہ، اور ایک عام بندہ اپنے گھر میں خلافت کرے، کیسے؟ عدل کے ساتھ کرے، جو اللہ کا قانون ہے اس کے ساتھ کرے، جو اللہ کے رول ریگولیشن ہے اس کے ساتھ کرے، جیسے رسول اللہ نے بتایا ہے ویسے کرے، اپنے طریقے سے کچھ ایڈ نہ کرے۔ جیسے آج کے دور میں لوگ دین میں کچھ نہ کچھ ایڈ کرتے چلے جا رہے ہیں، وہ نہ کرے، جو اللہ کے رسول نے بتایا ہے، جیسے اللہ نے قرآن میں حکم دیا ویسے کرتے رہے۔ خلافت اور ملوکیت میں بہت بڑا فرق آتا ہے۔ ملوکیت وہ چیز ہے جو اپنے آپ کو دکھاتی ہے کہ رئیسی ایک بڑا عہدہ ملا ہوا ہے۔ خلافت حضرت عمر کے زمانے میں حضرت عمر چٹائی پہ لیٹے ہوئے اور ان سے ایک باہر کا آدمی پرشیا کا ملنے آیا ہے، اور وہ چٹائی پہ لیٹے ہوئے، لوگ ان سے پوچھ رہے ہیں کہ تمہارا بادشاہ کہاں ہے، خلیفہ کہاں ہے، تمہارا خلیفہ کہاں ہے؟ کہہ رہا وہ مسجد میں ہے۔ مسجد میں؟ اور وہ مسجد میں گئے، مسجد کے باہر ایک پیڑ تھا، اس کے نیچے چھاؤں میں لیٹے ہوئے تھے چٹائی پہ، کہ کہاں ہیں؟ کہ وہ لیٹے ہوئے ہمارے خلیفہ عمر ابن خطاب۔ اب وہ انہوں نے اٹھایا، حضرت عمر نے کہا بیٹھ جائیے۔ کہ پھر اس نے جو باتیں کہی ہیں نا، اس نے واقعی میں وہ باتیں کہی ہیں جو ایک سوچنے والی ہیں اور ذہن میں ڈالنے والی ہے کہ خلافت قائم کیسے ہوتی ہے، اور خلافت جس بندے کے ہاتھ میں اسے کیسے رہنا چاہیے۔ اس شخص نے پوچھا، واقعی عمر میں بڑے بڑے لوگوں سے ملنے گیا ہوں، میں نے بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے، بڑے بڑے لوگوں نے باڈی گارڈ رکھ رکھے ہیں، بڑے بڑے لوگوں نے محل میں رہ رہے ہیں، تم جس نے رومن پرشیا اکھاڑ کے رکھ دی، جس نے روم کو جو کب سے سلطنت اپنی قائم کر کے بیٹھے تھے ان کے لیے، اب مجھے سمجھ آیا کہ تم نے کیسے اکھاڑا ان سب کو، کہ لوگ اتنا کمانے کے بعد چین سے نہیں سو پاتے اور تم ایک آرام سے کھلے میں سو رہے ہو، کیونکہ تم اپنے لیے کام نہیں کر رہے، تم اللہ کے دین کے لیے کام کر رہے ہو۔ ترمذی شریف میں ایک حدیث ملتی ہے، حدیث نمبر 3686، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما قان نبی لقان عمر ابن الخطاب، میرے بعد کوئی نبی نہیں، اگر ہوتا تو عمر ہوتا۔ اب ایک قوم، ایک فرقہ اسی بات پہ کھڑا ہو گیا ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالی دینا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے اوپر بہتان لگانا۔ کیوں؟ کیونکہ ایک سکسیسفل انسان جو ہوتا ہے نا، اس کے لیے 2 گروہ ہوتے ہیں، ایک وہ جو اس کی بہت تعریف کرتا ہے کیونکہ جنہوں نے ایفرٹ دیکھے ہوتے ہیں، ایک وہ بھی ہوتا ہے جو اس کی سکسیس سے اس کو برا لگ رہا ہوتا ہے۔ غالی شیعہ کتنا ہی تڑپ جائے، جو ابو لولو کی ناجائز اولاد ہے نا، کتنا ہی گالیاں دے لیں، لیکن عمر ابن خطاب جو ہے نا، وہ ان کا مقام وہی جانے، جب بھی خلافت کی بات ہوگی نا تو نام پہلا جو آئے گا وہ عمر ابن الخطاب آئے گا۔ یہ ایک ایسی شخصیت ہے کہ اللہ کے رسول نے دعا میں مانگا، کتنی بڑی فضیلت ہے۔ دوسری، اللہ کے رسول نے ان کا تقوی دیکھ کر، ان کی حکمت دیکھ کر، ان کے وژڈم دیکھ کر کیا فیصلہ کیا؟ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ بالکل صحیح حدیث ہے۔
بالکل صحیح, حدیث میں کوئی شک نہیں ہے. لو کانا بعد نبی لقانا عمر ابن الخطاب, واضح حدیث ہے. لیکن اب کچھ ایکسٹریمسٹ اگر اس کو جھٹلا رہے ہیں تو ان کی جو تعداد ہے نا, وہ جیسے مکوڑے نہیں ہوتے کیڑے گندی نالی کے, وہ اس طریقے سے ہیں. اب دیکھو ہندوستان کا پہلا ٹیررسٹ کون؟ نتھو رام گوڈسے. لیکن ایک عوام اس کو سپورٹ کرتی ہے, کہتی ہے اس نے ٹھیک کرا. بالکل ہو بہو یہی ہوا ہے یہاں پر. ابو لولو فیروز کمبخت نے, اس مجوسی نے نماز میں, یہ بھی کیا شان ہے عمر ابن الخطاب کی کہ اللہ تعالیٰ نے نماز میں ان پہ حملہ کرایا ہے اور 1 محرم کو ان کی وفات ہوئی ہے. اب آنے والا ہے, اس لیے اس عظیم شخصیت کا ذکر ہم کر رہے ہیں کہ اچھا, اس بیچ میرا ایک سوال ہے. حضرت عمر ابن الخطاب سے نفرت کرنے کے لیے کتنا گرنا جائز ہے؟ میری سمجھ کتنا ضروری ہے کہ کتنا گرا جائے؟ دیکھیے, جیسے ابھی میں نے آپ کو مثال دی کہ نتھو رام گوڈسے نے گاندھی جی کو گولی ماری, اور بالکل اسی طرح جھوٹ پر مبنی جس کی کوئی سند نہیں ہے, کوئی مطلب اس کو حدیث کی کتاب میں بھی نہیں کہو گے آپ, ایسی کسی مجوسی نے لکھ دیا کہ حضرت عمر نے حضرت فاطمہ کو قتل کر دیا تھا, اس لیے بس آپ حضرت عمر کو گالیاں دو, اس سے آپ کا ایمان بڑھے گا, آپ قرآن کے اندر مطلب آپ کا تقویٰ بڑھے گا, اللہ کی نظروں میں آپ بہت اچھے انسان ہوں گے. اچھا, یہ وہی راوی ہے ابان بن ابی عیاش. ابان بن ابی عیاش راوی. دوسرا, جتنے بھی تمام محدثین ہیں شیعوں کے یہاں بھی, اہل تشیع کے یہاں بڑے, انہوں نے بھی کہا ہے اس حدیث کا کوئی تعلق نہیں ہے. پہلی بات تو لاجیکل ثابت نہیں ہے. آپ مجھے بتائیں لاجک ہے اس بات کے اندر؟ یار چلو میں مان لیتا ہوں سب دشمن ہیں اہل بیت کے. عمار ابن یاسر, آپ ایک بار کو چلو مان بھی لو کہ اس وقت حضرت عمر نے زور زبردستی سے آ کر کے طیش میں, یار یہاں پر حدیثیں موجود ہیں کہ حضرت عمر کہہ رہے ہیں کہ مہر عورت زیادہ نہیں مانگ سکتی, ایک لمٹ میں مہر مانگے گی. آدمیوں نے آ کر کے شکایت کری حضرت عمر سے, خلیفہ سے, خلیفۃ المومنین سے, کہ عورتیں مہر زیادہ مانگ رہی ہیں, ہمیں مہر کم چاہیے, ہم کم دیں گے. حضرت عمر نے کہا کہ ٹھیک ہے میں یہ بولوں گا عورتوں سے کہ وہ مہر کم دیں. ایک بوڑھی اماں نے حضرت عمر کا کہا تو کون ہوتا ہے بھائی؟ یہ ہے اسلام. دس از دا ریئل سسٹم آف گاڈ, اللہ رب العزت. کہ حضرت عمر کو ہڑکا دیا انہوں نے کہ جب نبی نے اجازت نہیں دی نا عورت کو, لمٹ کوئی بنا کے نہیں دی مہر کی, عورت جتنا چاہے اتنا مانگے, تو بھی لمٹ مت بنا. تو انہوں نے کہا تو نے صحیح سیدھا کر دیا مجھے. کہنے کا مقصد میرا یہ ہے کہ اگر کچھ وہاں پہ گڑبڑ ہو رہی تھی تو جو اہل بیت کے سپورٹر ہیں, عمار ابن یاسر جو حضرت علی کے لیے شہید ہوئے ہیں, اور اللہ آپ کا بھلا کرے ابو ذر غفاری جنہوں نے حضرت معاویہ جیسے شخص کو بھی ہڑکا دیا جب وہ حکومت میں غلط فیصلے لے رہے تھے, حضرت معاویہ, تو حضرت ابو ذر غفاری نے جا کے ان کو ڈانٹا, اوپنلی پبلکلی ڈانٹا. ایسا شخص ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھا تھا کہ نہیں گرا رہے ہیں, دروازہ مار رہے ہیں, مارنے دو. شیر خدا, ایک طرف شیر خدا بھی کہہ رہے ہو اور ایک طرف کہہ رہے ہو کہ وہ تلوار سوتے بیٹھے تھے کہ نہیں ہونے دو. کوئی لاجک ہے بات کے اندر؟ ذرا سا بھی لاجک ہے؟ اور کیا کہتے ہیں حضرت علی کو وعدہ دیا تھا اللہ کے رسول نے کہ تمہیں تلوار نہیں اٹھانی, ایسا کوئی ثبوت ہی نہیں ہے. وہ تو اہل مدینہ کو دیا تھا, اہل مدینہ کو, انصار کو دیا تھا جو غریب صحابہ شروع کے تھے. حضرت علی سے ایسا کچھ نہیں کہا. حضرت علی نے بہت جنگیں لڑی ہیں اللہ کے رسول کی وفات کے بعد بھی, حضرت عمر کے ساتھ مل کے لڑی ہیں, ٹھیک ہے. اور ساری جنگوں کے نا ونر جو تھے وہ حضرت علی ہی ہوا کرتے تھے, بیسٹ ونر مولا علی ہوتے تھے حضرت عمر کے انڈر بھی. اور حضرت علی ہی فرما رہے ہیں حضرت عمر کی وفات پر قبر پر کہ اے عمر, صرف آپ وہ شخص ہیں جن کے اعمال کے ساتھ میں اللہ کے پہنچنا چاہتا تھا. انہوں نے فرمائی دی بات کہ آپ نے اپنے پیچھے ایسا کوئی شخص نہیں چھوڑا جس کے اعمالوں کے ساتھ میں اللہ کے دربار میں پیش ہونا چاہتا ہوں. بالکل. دوسرا, یار مجھے کوئی ایسا بادشاہ لا کے دکھاؤ. مجھے میں نے کرسچنوں کی ہسٹری پڑھی, میں نے انڈیا کی ہسٹری پڑھی, میں نے ایشیا کی ہسٹری پڑھی, میں نے ایجپٹ کی ہسٹری پڑھی, کبھی بھی میں نے ہسٹری کے اندر ایسا خلیفہ نہیں دیکھا. ایک جھگی جھوپڑی ہوگی, وہاں پر ایک عورت کے بچے رو رہے ہیں, بھوک سے بلک رہے ہیں, اور وہ عورت جو ہے ہنڈیا لے کر کے اور آگ جل رہی ہے نیچے, وہ بیٹھی ہوئی ہے. رات کو چادر اوڑھ کر دورے پر نکلا کرتے تھے حضرت عمر. وہ دورے پر نکلے, انہوں نے دیکھا ہے کہ یہ عورت کھانا بنا رہی ہے اور بچے رو رہے ہیں. انہوں نے جا کے پوچھا کیا بات ہے, تو وہ عورت کڑھائی میں پانی ڈال کر نا پانی گرم کر رہی تھی اور اس کو گھما رہی تھی. فرمایا کہ یہ بچے دیکھیں گے نا کہ کچھ بن رہا ہے تو انہیں یہ امید ہوگی کہ ہمیں ملے گا کچھ کھانے کو, اور میں انہیں بہلا کے سلا دوں گی بھوکا, کیونکہ کچھ ہے نہیں کھلانے کے لیے. ہاں لیکن عمر جو ہے نا ہمارا خلیفہ, اس سے میں پوچھوں گی قیامت کے دن کہ بھائی تیری کیسی حکومت تھی, ہمیں کچھ کھانے کو نہیں مل رہا تھا. اب انہیں کیا پتہ یہ عمر ہے. حضرت عمر تو تیڑ پھیڑ بھاگے, مال غنیمت میں سے پوری لا دی کمر پہ اور بھاگے وہاں سے اس عورت کے یہاں. اچھا ساتھ ہی ساتھ تھا, اس نے کہا لائیے حضرت میں لے لیتا ہوں. فرمایا قیامت کے دن بھی تو ہی اٹھائے گا میرا بوجھ. اتنا سادہ انسان لے کے بھاگ کر آئے, سوجی لی, تیل ڈالا, حلوہ لائے, کچھ بنایا,
کچھ بنا کے اس عورت سے کہا کہ لو کھلاؤ اپنے بچوں کو، تم بھی کھاؤ. جب انہوں نے کھایا اور وہ بچے ہنسنے لگے تب کہا کہ اب مجھے سکون ہوا، اب مجھے سکون ہوا. فرمایا کاش ہمارے، وہ عورت کہتی ہے کاش ہمارے حاکم جو ہے نا، ہمارے خلیفہ وہ آپ ہوتے. ایسا خلیفہ میں نے ہسٹری میں نے بہت ہسٹری پڑھی اللہ کے فضل سے، میں نے آج تک ایسا خلیفہ نہیں دیکھا. مولا علی جیسا نہیں دیکھا، حضرت عثمان بن عفان جیسا نہیں دیکھا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا نہیں دیکھا. اور ان چاروں میں نا 2 پرسنالٹی ایسی ہیں جنہوں نے اللہ کی رسول کی ذرا سی بھی ڈفرینٹ چیزوں کو داخل نہیں کرا اپنی خلافت میں. ٹاپ آف دا لسٹ حضرت ابو بکر، سیکنڈ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ 2 ایسے ہیں.